عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے، الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، عاملوا کا مطلب ہے انہوں نے عمل کیے، صالحاتی نیک، انا بے شک، لہم ان کے لیے، لا کا معنی کے لیے یہ واسطے ہوتا ہے، ہم ان کی ان کے ہوتا ہے، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، من کا معنی سے ہے، انہارو نہریں، کلما جب کبھی، رزقو وہ دیے جائیں گے، منہا ان سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقن بطور رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہی ہے جو، رزقنا دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بِہ اس سے، متشابہا ملتا جلتا، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج مطہرۃ، ازواج کا مطلب ہے بیویاں ہوں گی، مطہرہ نہایت پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا ان میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کفار کو پچھلی آیات میں آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، یعنی ایمان والوں کو۔ قرآن مجید میں عموماً یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ اکثر قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھیں گی کہ جہاں کہیں کفار کا تذکرہ ہے اور ان کی وعید کا ذکر آتا ہے، وہاں ساتھ ہی ایمان والوں کا اور ان کی جزا کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی یہی صورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی ہدایت کے لیے ترغیب یعنی نیکیوں کی طرف رغبت دلانا، اور ترہیب یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا، دونوں باتیں انتہائی ضروری ہیں۔ ایمان والوں کے لیے جنت کا تذکرہ اور کفار کے لیے جہنم کا تذکرہ۔ جہاں قرآن پاک میں جنت کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ ہی آگے جہنم کا، اور جہاں جہنم کا ہوتا ہے ساتھ ہی جنت کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے۔ یہاں ایمان پر عمل صالح کے
عطف کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالحہ کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً اس میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ حالانکہ عمل سے خالی ایمان کافی نہیں، یعنی ایمان اور عمل لازم ملزوم ہے۔ عمل کے بغیر ایمان کام نہیں آئے گا اور ایمان کے بغیر عمل کام نہیں آئے گا۔ جیسے آپ کسی مسلمان کو دیکھ لیں، وہ ایمان تو لے آیا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں ڈرایا ہے۔ اور اسی طرح کفار دیکھ لیں کہ کفار جو ہیں وہ ان کے اندر لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یورپین والے اخلاقی طور پر بڑے اچھے ہیں، ان کے اخلاق کمال کے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے اندر انسانیت بڑی زیادہ ہے۔ لیکن یہ ساری خوبیاں جو لوگ بیان کرتے ہیں اور ان کے اندر اگر ہے بھی تو وہ ان کو فائدہ نہیں دیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کے بغیر عمل کا فائدہ نہیں دے گا اور عمل کے بغیر ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ تو فرمایا کہ عمل سے خالی ایمان کافی نہیں۔ اگر عطف ہی کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ سمجھا جائے تو سورہ عصر کی آیت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں مذکور 4 چیزیں ایک دوسرے سے الگ ماننا پڑیں گی، جبکہ یہاں بھی اور قرآن پاک پہ اکثر مقامات پہ جہاں اعمال صالحہ کا ذکر آیا وہاں ایمان کا بھی آیا ہے، اور جہاں ایمان کا آیا وہاں نیک عمل کا بھی آیا ہے۔ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یعنی نیک عمل وہ قبول ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی اسے رد کر دیا جائے گا، اسے قیامت والے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی انسان کی لذت آسائش کی بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ رہائش ہے، کھانا پینا اور نکاح کرنا ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کی رہائش کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، کھانے پینے کے لیے کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، اور نکاح کے لیے ازواج مطہرہ ہیں۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو تو لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو یہ کہہ کر دور فرما دیا کہ ہم فیہا خالدون، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ مطہرہ کا مطلب ہے یعنی ہر وہ قسم کی یعنی پاکیزگی، یعنی وہ ہر قسم کی ظاہری علائشوں، یعنی جو وہاں پاکیزہ حوریں ملیں گی، پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہ ہر قسم کی علائشوں سے مثلاً پیشاب، پخانہ، تھوک، حیض وغیرہ سے بالکل پاک ہوں گی۔ اسی طرح باطنی علائشوں سے مثلاً جھوٹ، حسد، کینہ وغیرہ سے بھی وہ پاک ہوں گی۔ اور جو جنت کی حوریں ہوں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اتنی خوبصورت حوریں ہوں گی کہ انہوں نے 70 جوڑے بھی پہنے ہوں گے لیکن ان کی پنڈلیوں کا گودا وہاں سے بھی نظر آئے گا، اور ان کے دوپٹہ کا ایک آنچل زمین پہ تھوڑی لمحے کے لیے لہرا دیا جائے تو خوبصورتی کی انتہا اس قدر ہے کہ پوری کائنات ان کی وجہ سے روشن ہو جائے، اتنی خوبصورت اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ متشابہہ یعنی دنیا کے پھلوں کے ہم صورت ہوں گے یا آپس میں ہم شکل ہوں گے، مگر یہ مشابہت جو ہے نا وہ صرف نام یا شکل میں ہوگی، ورنہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے کوئی نسبت نہیں ہے، یہ بالکل جدا ہیں۔ یعنی جنتی لوگ جو ہے
وہ شکل و صورت دیکھ کر وہ یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ آم ہے یا انگور ہے یا انار ہے، مگر ان کا ذائقہ بالکل الگ اور اعلیٰ درجہ کا ہوگا، اور ان کا سائز بھی دنیا کے پھلوں کی نسبت بہت بڑا سائز ہوگا۔ پھر جنت میں جانے والے سب لوگ خواہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ بولو براز کہتے ہیں عربی میں پیشاب اور پخانے کو، تو وہ بولو براز سے اور رینٹ وغیرہ نیز اخلاق رذیلہ یعنی بدترین جو اخلاق ہے، ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہوں گے۔ جنت میں جانے والے جتنے بھی مرد عورتیں ہوں گے ان کے اندر یہ کچھ بھی خامیاں موجود نہیں ہوں گی، اور ان کی بیویاں حیض و نفاس کی نجاستوں سے بھی پاک صاف ہوں گی، اور پھر جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی بھی وہ نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ کی جنت تیار کی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں ایک ایسی دیوار پر کہ جس کے ایک طرف جنت دوسری طرف جہنم ہوگی، اور جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر وہاں جو ہے نا وہ دیوار کے اوپر موت کو ایک مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، اور جہنمیو تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور کبھی تم وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ان بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یستحیی حیا فرماتا یا شرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما خواہ، بعوضتاً مادہ مچھر کی ہو، فما یا جو، فوقہا اوپر ہے اس کے، فاما تو رہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین اور رہے وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، الذین کا مطلب ہے وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا ساتھ اس، مثلا مثال کے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کثیر تعداد کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کثیر تعداد کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بہ ساتھ اس کے، الا مگر، فاسقوں کو۔ جہاں اللہ آ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے پیچھے جو ما ہوتا ہے اس کا ترجمہ نفی میں آتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں مکھی، مکڑے سورہ عنکبوت میں، مکھی سورہ حج میں، کتے کی مثال سورہ اعراف میں، اور گدھے کی مثال سورہ جمعہ میں بطور مثال یعنی پیش کی گئی۔ کفار اور منافقین جب قرآن پاک کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض جڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کر سکتا ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرے، وہ مثال مچھر کی ہو یا پھر اس کی جو اس سے بھی بڑھ کر حقیر ہو، مثلا مچھر کا پر یا ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہو،
مچھر سے بڑھ کر ہونے سے مراد اس سے بڑی چیز مثلا مکھی مکڑا وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موزوں ہو تو اس میں حیا کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ آیا مثال اور ممثل یعنی جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ اگر دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے تو یہ مثال بالکل درست ہوگی۔ کفار کے معبود بھی تو حقیر چیزیں ہیں نا، یعنی جن کو لوگ اللہ کے علاوہ معبود کہتے ہیں یا پکارتے ہیں یا ان سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ بھی تو حقیر چیزیں ہیں نا، اور مکھی اور مکڑی بھی ایسے ہی ہے۔ لہٰذا دونوں کی جو مثال بیان کی معبودان باطل کے ساتھ مچھر یا مکھی یا مکڑے کی، تو وہ بالکل درست ہوئی۔ مثال دینے والا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا تو اس سے تو کوئی بحث نہیں کی جاتی، اور کفار نے جو اعتراض کیا تھا وہ بالکل خلاف عقل تھا، جو ان کی حماقت اور عناد پر مبنی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا، چاہے کسی بھی چیز کی مثال بیان کر دوں۔ اسی طرح اسی آیت کے اندر فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی ایک ہی بات سے ہدایت پانے والوں کی تو ہدایت میں اضافہ ہوا، اور ہٹ درموں اور فاسقوں کی گمراہی میں، اور گمراہوں کی بات صرف بد کردار لوگوں کو ہی سوجتی ہے اور ان کی گمراہی میں اور زیادہ اضافہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی طرف چلا دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی گمراہی کی نسبت اپنی طرف کیوں کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف سبب اختیار کرنے کا مکلف ہے، اور جیسا وہ سبب اختیار کرے گا ویسی ہی اسے جزا یا سزا بھی مل جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس مثال بیان کرنے سے جو ایمان لے آئے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور جنہوں نے انکار کیا اور اعتراضات کیے تو وہ اور زیادہ فسق میں بڑھ گئے، اور زیادہ نافرمانی میں بڑھ گئے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوئے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگ، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ اس مثال سے مزید گمراہی میں پڑ گئے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین، وہ جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ، عہد اللہ تعالیٰ کا یعنی وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، جو، امر، حکم دیا، اللہ نے، بھی، اس کا، ان یوصل، یہ کہ وہ جوڑا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں فاسقوں کی پوری بدطریفی، یعنی جو بھی ان کے اندر یہ بد خصلتیں پائی جاتی تھیں وہ بیان فرما دیں۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے عہد، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا۔ تو یہاں فاسقوں کی جو بد خامیاں بیان فرمائی ہیں، یعنی بری چیزیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالا، جو یہ تھا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور دوسرے جن چیزوں بالخصوص رشتوں ناتوں کو ملائے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ توڑ ڈالتے ہیں، یعنی آپس میں رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں۔
تو یہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ پہلی قسم میں بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ذکر کیا گیا، اللہ اور اس کے بندے کا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اور دوسری قسم میں بندے اور بندے کے درمیان کا جو تعلق تھا نا، اس کا ذکر فرمایا، یعنی آپس میں جو رشتہ داریوں کو کاٹنا، صلہ رحمیوں کو توڑنا، قطع رحمی کرنا۔ اگر ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہیں سے فساد کی جملہ اقسام پیدا ہو جاتی ہیں، زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ قرابت داری توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث سے سماعت فرمائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر، یعنی ایک جسم کی صورت میں بن کر، یہ جو رحم تھا جس کو ہم یوٹرس کہتے ہیں، تو یہ ایک مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کمر تھام لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رحم، یعنی یوٹرس کا جو لفظ رحم ہے نا، مادر رحم یعنی ماں کا رحم، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان سے نکالا ہے، اسی لیے اس کا نام رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، یعنی جب اس رحم نے مجسم بن کر اللہ تعالیٰ کی کمر تھام لی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہو کیا بات ہے، یعنی کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ تو وہ رحم کہنے لگا، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی قرابت داری کا خیال نہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا، یعنی جو تجھے توڑے گا میں بھی اسے توڑ دوں گا، یعنی جو تمہیں قطع رحمی کرے گا تمہارے ساتھ میں بھی اسے قطع رحمی کروں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑ دوں گا۔ رحم کہنے لگا، پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، یعنی جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں اضافہ فرمائے اور میری عمر کو لمبا فرمائے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرمائے، یعنی صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر والدین کے بطن سے پیدا ہونے والے بہن بھائی آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو باقی قرابت دار ہیں وہ آتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورہ محمد کی یہ آیت پڑھ لو، یعنی اس حدیث کی تائید قرآن پاک کی یہ آیت کر رہی ہے، اور قرآن کی آیت کی تائید جو ہے نا وہ یہ حدیث کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد برپا کر دو اور ناطے کاٹ ڈالو۔ یہ صحیح بخاری کی ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں کیے ہوئے الستو بربکم کے وعدے کو توڑ کر دنیا میں آ کر ایک اللہ کی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک بناتے ہیں، اوروں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے یعنی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، تو یہی یعنی زمین میں فساد برپا کرنے کے مترادف ہے۔ اور فرمایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ایسے لوگ ہی دنیا آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يداي نزعت أسرار قلبي وجئت